بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنقید کے مختلف تناظر۔ امام غزالی نے مغربی فکر پر جو بھرپور تنقید کی ہے اس کو ہم مختلف سطحوں پر سمجھ سکتے ہیں۔ داخلی، خارجی، عقل، حقوق اور لازمی۔ عقل، حقوق کا تو مجھے نہیں پتہ کیا ہے، لیکن ابھی دیکھیں گے اس کی جو تعریف کریں گے۔ لیکن یہ کہ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ داخل تنقید، اردو زبان میں تنقید کا ایک منفی معانی ہے، تو غالباً نقد زیادہ بہتر ہوگا۔ نقد کہ نقد میں تنقید معنی ایک ہی ہیں تنقید اور نقد کے، لیکن یہ کہ نقد کہ وہ کے ساتھ وہ منفی انگریزی میں کہتے ہیں کہ کنوٹیشن نہیں ہے۔ تو نقد کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ نقد کرتے ہیں کسی چیز پہ تو اس کی قیمت کا تعین کرتے ہیں، یعنی اس میں کیا کھرا ہے اور کیا کھوٹا ہے۔ تو ہم جس چیز پہ کا نقد کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سارا کھوٹا ہے۔ اگر سارا کھوٹا ہوتا تو پھر نقد کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نقد کرتے ہیں تو یہ نقد جو ہے عقل پر مبنی ہوتا ہے، یا کوئی بھی اس کا میزان ہونا چاہیے، عقل ہو یا کوئی اور میزان ہو۔ تو میزان ہونا چاہیے، ورنہ اگر آپ کے پاس میزان نہیں ہے تو پھر وہ نقد نہیں ہے، کیونکہ آپ بغیر کسی معیار کے جو ہے کسی چیز کو لے رہے ہیں اور کسی چیز کو رد کر رہے ہیں، تو میزان ہونا چاہیے۔ اور تو وہ میزان جو ہے کسوٹی فراہم کرے گی جس کی بنیاد پر آپ کھرا اور کھوٹا الگ کریں گے۔ اسی لحاظ سے قرآن مجید کو فرقان کہا گیا ہے، فرق کرتا ہے، معیار فراہم کرتا ہے، جو اس کے ذریعے ہم فرق کرتے ہیں کھرے اور کھوٹے کے درمیان۔ جیسے کہ مسدس حالی میں فرمایا، الطاف حسین حالی نے کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ تو یہ تو پہلی بات ہے۔ چلیے جی، تو امام غزالی نے مغربی فکر، اب یہ مغربی کہتے ہیں لیکن مطلب یہ کہ یونانی فکر، ہم نے یہاں مغربی ہم نے لکھا ہے لیکن یونانی فکر، اور یونانی یعنی مطلب یہ کہ موجودہ معنوں میں مغرب تو نہیں ہے۔ اور ایک ہمیں اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب 19ویں صدی میں برطانوی اور یورپی مفکرین نے، اور اس سے پہلے بھی، یہ 17ویں 18ویں صدی 16ویں 17ویں صدی سے شروع ہوا، یعنی جو ہیومنزم انسان پرستی کی تحریک تھی، انسان پرستی کی جو تحریک تھی، وہ کلاسسزم کی بھی تحریک تھی۔ کلاسسزم یہ کی بھی تحریک تھی، یعنی کلاسیکیت، اور کلاسیکیت سے وہ مراد لیتے ہیں یونانی اور کسی سے رومن بھی۔ تو اس میں جن لوگوں نے حصہ لیا وہ اس میں عیسائی مفکرین بھی تھے، جیسے ایمرسن
کا نام ایمرسن، یا لیکن یہ کہ دوسرے مفکرین کچھ ان میں کامپورس تھے کہ انہوں میں سیکولر بھی تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یونانی تہذیب سے یعنی جب عیسائیت کو انہوں نے رد کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا بیک ٹو یونان، جو یورپ کا اصل گریس یونان. لیکن جس بیک ٹو یونان کی انہوں نے بات کی وہ ان کے اپنی اختراع تھی، یعنی اس لحاظ سے وہ جس یونان کی بات کر رہے ہیں وہ یونان نیور ایگزسٹڈ، یعنی کبھی وہ حقیقت میں موجود نہیں تھا. کچھ ظاہر ہے کچھ تو حقیقت ہوگی، لیکن یہ کہ اس کو جو ہے اس یونان کو انہوں نے ایک اپنے امیج کی بنیاد پہ تخلیق کیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ اس یونان کی بنیاد پہ جو وہ حاضر ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور اس سے اپنے مستقبل کا تعین کریں کہ اس طرح ہمیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے وہ ایک یونان کا جو ہے متھ بنایا، ایک افسانہ کہہ لیں اس کو، اور لہذا جب وہ یونانی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ اپنا مستقبل کی یورپی تہذیب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو اس رنگ میں انہوں نے یونان کو پڑھا. تو جب وہ یونانی تہذیب کی مغربی تہذیب کے ضمن میں یعنی 18ویں 19ویں صدی کے ضمن میں بات کرتے ہیں تو وہ بالکل مختلف ہوتی. اور امام غزالی جب یونانی تہذیب کی بات کر رہے تھے تو وہ یونانی تہذیب مختلف تھی ان معنوں میں کہ یونانی تہذیب جو ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا عیسائی مسلمان سورسوں کے ذریعے آئی تھی، اور ایون جو ڈائریکٹ اس کے ترجمے ہوئے اس لحاظ سے بھی وہ یونانی تہذیب اس لحاظ سے مختلف تھی، وہ حقیقت سے شاید زیادہ قریب تھی جو اصل یونان کی حقیقت تھی. تو امام غزالی نے تو وہ مغربی تہذیب میں یونانی تہذیب کی رد کر رہے ہیں. تو امام غزالی نے مغربی پہ جو تنقید کیا اس کو ہم 3 سطح پہ تھا، داخلی، خارجی، اقل حقوق اور لازمی. داخلی تنقید پہ چلتے ہیں. داخلی تنقید باب میں تنقید کرنے والا اس مخصوص تناظر میں گفتگو کرتا ہے جس میں وہ رہتا اور بستا ہے، کہ مخاطب وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جس معاشرے میں وہ زندگی بسر کرتا ہے وہاں کی رائج شدہ اقدار برتتا ہے، لیکن علمی فکری برتری کے سبب وہ ترویج شدہ نظریات میں نے صرف یہ کہ کسی بھی قسم کی خرابی کو جان لیتا ہے بلکہ یہ اس کے سد باب کی بھی کوشش کرتا ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کہنا کہ صحیح ہوگا کہ اسلامی غزالی کی تنقید داخلی تنقید نہیں ہے. اب دیکھیں نا، داخلی آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو وہ ایک اصطلاح ہے، یعنی کنونشن ہے، ایک وضعی چیز ہے، آپ وضع کر لیتے ہیں اور آپ تو اس میں اس لیے کہتے ہیں کہ لا مشاہت فی الاصطلاح، یعنی اصطلاح میں جو ہے کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ جب تک ہم اس پر متفق ہوں کہ اس کے معنی یہ ہیں تو اس میں اسی کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ جو ہے یعنی آپ تعریفوں پہ جھگڑا نہیں کر سکتے. تعریفوں پہ جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرح آپ نے جو تعریف کر دی ہے اس سے پھر مڑنا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ پھر آپ کریں گے تو پھر بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ سامنے والا یہ نہیں جان سکے گا کہ آپ کس معنی میں کس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں. تو
داخلی کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو داخلی کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی ہماری جیسے وزارت داخلہ ہے تو وہ داخلی اندرونی مسائل، اندرونی کسی بھی چیز کی، اس سے وہ داخلی مراد ہوتی ہے۔ تو داخلی سے ہم یہاں دو چیزیں مراد لے سکتے ہیں داخلی سے۔ ایک داخلی سے آپ مراد لے سکتے ہیں کہ آپ جو بھی نظام ہے اس کی اندرونی مطابقت کو جانچیں۔ ابھی اس کو ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ جانچیں، اور داخلی کا مقابلہ خارجی سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی داخلی ان معنوں میں کہ آپ کسی بھی نظام پر اس کے اندر سے تنقید کریں۔ یعنی اس کی مثال لیں، اگر ہم اسلام کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ اسلام کو اس کے اپنے اصولوں پر جانچیں، اور دیکھیں کہ اس میں اندرونی ہم آہنگی اور مطابقت ہے کہ نہیں۔ تو یہ ایک معیار جو ہے ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ قرآن مجید نے یعنی جب وہ کفار سے بات کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، ایک دلیل یہ دی ہے کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں کئی اندرونی تضادات ہوتے ہیں، کیونکہ انسانی فکر جو ہے ہمیشہ کسی نہ کسی حد تک اندرونی تضادات کا شکار رہتی ہے۔ تو اگر ہم اسلام کو اس کے اندر سے دیکھیں کہ کیا وہ اپنے ہی اصولوں پر پورا اترتا ہے کہ نہیں، اور اس کے اصولوں میں کتنی ہم آہنگی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مثلاً ہم مغرب پر اگر اس کی اندرونی تنقید کریں تو ہم کہیں گے جناب یہ آزادی کی بات کرتے ہیں، مثلاً، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا یہ تنقید صحیح ہے یا نہیں، لیکن یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ داخلی تنقید کا کیا شکل اختیار کر سکتی ہے۔ تو آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جب برقعے کا اور حجاب کا معاملہ آتا ہے تو یہ ایک تنقید ہے مغرب پر جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندرونی تضادات کی بنیاد۔ تو یہ ایک اندرونی یا داخلی تنقید اس لحاظ سے ہو سکتی۔ تو داخلی تنقید جو ہے اس کی ایک بڑی شکل جو ہوتی ہے ہم آہنگی اور مطابقت اور تضادات کا نہ ہونا۔
تو اس لحاظ سے ایک معنی داخلی تنقید کا یہ ہے. دوسرا، اور اسی لحاظ سے دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ایک تہذیب جو ہے اس کو وہ اپنے اصولوں کی بنیاد پر جانچے. تو ہم کہیں گے کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ مسلمان معاشرہ ہے. تو ہم اسلام کی بنیاد پر پاکستانی معاشرے کی رسم و رواج اور روایات کو اگر ہم جانچیں گے تو یہ ایک لحاظ سے داخلی تنقید ہے. تو یہ داخلی تنقید کے دو معنی یہاں ہم نے بتایا. ایک تو یہ ہے کہ منطقی مطابقت اور ہم آہنگی، اور تہذیب کو اس کے اپنے اصولوں پر جانچنا. یہ جب جانچتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہم کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ جو ہماری رسم و رواج ہیں وہ کس حد تک جو ہے ہماری تہذیب کے جو روایات ہیں اور تہذیب کے جو معیارات ہیں ان پہ پورے اترتے ہیں. اور اس لحاظ سے بھی جان سکتے ہیں کہ اس میں خارجی عوامل تو صلاحیت نہیں کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو پھر اس لحاظ سے تو امام غزالی کی جو تنقید ہے فلسفہ یونان پہ وہ اس لحاظ سے داخلی ہے ان معنوں میں کہ وہ یونانی تہذیب کو یا یونانی مابعد الطبیعت کو اس کی اندرونی تضادات اور اندرونی عدم مطابقت اور عدم ہم آہنگی کی بنیاد پر اس کی تنقید کرتے ہیں. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ تم کہتے کہ عالم قدیم ہے، کہتے ہیں کہ یہ منطقی بنیاد پہ یہ قضیہ جو ہے وہ متضاد ہے. یہ قضیہ جو ہے اس کو منطقی بنیادوں پر وہ پورا نہیں اترتا، کیونکہ اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو اس سے وہ نتیجے نکلیں گے کہ جو لغو ہیں یا جو سیلف کانٹراڈکٹری ہیں یا جو تضادات کا شکار ہیں. لیکن دوسری طرف جب وہ عالم قدیم ہے کا تجزیہ کرتے ہیں تو ان کی تنقید خارجی ان معنوں میں ہے کہ وہ ان کا جو مطمع نظر ہے یا ان کا جو ان کا جو مطمع نظر ہے وہ اسلامی ہے ان معنوں میں، اور وہ خارجی ہے، یونانی تہذیب سے نہیں آیا، کہ وہ جو ان کو
مہمیز دیتا ہے یا جو ان کو اس پہ اکساتا ہے کہ وہ یونانی تہذیب کی تنقید کریں، وہ ان کا اسلامی عقیدہ ہے کہ ایک عالم قدیم نہیں. تو ایک لحاظ سے تو وہ خارجی ہے کہ اس کے جو مہمیز ہے وہ بیرونی ہے، اندر سے نہیں آئی. یہ نہیں ہے کہ وہ یونانی فلسفے کے جو ہے وہ تھے اور اس کے اندر سے یہ نکلا کہ نہیں جناب عالم قدیم نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ داخلی ان معنوں میں ہے کہ وہ فلسفیوں سے یہ نہیں کہتے کہ جناب تم غلط، عالم قدیم ہے یہ غلط اس لیے کہ قرآن نے کہا. نہیں، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے قرآن کو مانتے ہی نہ ہو، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن نے یہ نہیں کہا، یا جو قرآن نے کہا اس کو ہم مطابقت پیدا کر سکتے ہیں. لیکن امام غزالی نے یہ نہیں کہا. انہوں نے اس کی جو ہے منطقی تنقید ان معنوں میں کی کہ یونانی اصولوں، مابعد طبیعتی اصولوں اور منطق کو ملا کر انہوں نے یہ دکھایا کہ عالم قدیم ہے. اگر اس کو آپ مانیں تو اس سے آپ اس کا تجزیہ کریں تو اس سے کئی لغو نتائج آپ نکالیں گے. تو یہ جو ہے تو ایک لحاظ سے داخلی ہے اور ایک لحاظ سے خارجی ہے. چلیں داخلی تنقید کی باب میں تو ابھی ہم شروع ہی ہو رہے ہیں یہاں کافی طویل ہوگی بحث. داخلی تنقید کے باب میں تنقید کرنے والا اس مخصوص تناظر میں گفتگو کرتا ہے جس میں وہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی غزالی مسلمان ہیں تو مسلمان کی حیثیت سے، اور آپ مغربی تہذیب کے اندر رہتے ہیں تو مغربی تہذیب یا یونانی. لیکن اس بات کا بھی رہے کہ اگر ایک تہذیب غالب ہے، جیسے آج کل مغربی تہذیب غالب ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے گو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ اسلام ہے، لیکن یہ کہ ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جو مغربی تہذیب سے کافی متاثر ہے. تو اس لحاظ سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کس لحاظ سے ہم جو ہے اس کے باہر نکل سکتے ہیں. تو داخلی تنقید کے بارے میں مخصوص تناظر میں گفتگو کرتا ہے. وہ داخلی تنقید کے بارے میں تنقید کرنے والا اس مخصوص تناظر میں گفتگو کرتا ہے جس میں وہ رہتا بستا ہے، اور اس کے مخاطب وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جس معاشرے میں وہ زندگی بسر کرتا ہے. تو مخاطب مسلمان ہے، وہاں کی رائے شدہ اقدار برتتا ہے، لیکن علمی اور فکری برتری کے سبب وہ ترویج شدہ نظریات میں نہ صرف یہ کہ کسی بھی قسم کی خرابی کو جان لیتا ہے، بلکہ یہ کہ اس کے سدباب کی بھی کوشش کرتا ہے. یعنی اگر ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ایک مسلمان معاشرہ، لیکن ہم پاکستانی معاشرے کی نقد کرتے ہیں یا وہاں جو خیالات ہیں ان کی نقد کرتے ہیں اسلام کی بنیاد پر، تو یہ ایک داخلی تنقید ہے. وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہ خیالات اور ہمارے یہ اعمال جو ہیں اسلام کے معیارات پر پورے نہیں اترتے. یا مسلمانوں کا آپس میں یعنی دیوبندی بریلوی کا اختلاف، یہ ایک داخلی تنقید ہے ان معنوں میں کہ وہ دونوں جو ہے اسلام ہی کی بات کرتے ہیں، اور دونوں جو ہے اسلام ہی کو ایک کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، دوسرا کہتا ہے میں صحیح ہوں، لیکن یہ کہ ان کے جو سورسز ہیں وہ دونوں کی ایک ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ غزالی کی تنقید داخلی تنقید نہیں ہے. ان معنوں میں داخلی تنقید نہیں ہے کیونکہ وہ یونانی تہذیب پر تنقید کر رہے ہیں، اور یونانی تہذیب پر تنقید جو ہے یونانی تہذیب کے اندر سے نہیں کر رہے ان معنوں میں، لیکن وہ اس لحاظ سے داخلی ہے جو میں نے ابھی آپ کو وہ ساری بحث اس لیے کی تاکہ میں اس پر جو ہے وہ استدراک کروں کہ وہ داخلی تنقید غزالی کے عنوانوں میں ہے کہ وہ یونانی مابعد الطبیعت کے اپنے اصولوں کی بنیاد پر اس کے منطقی داخلی تضاد کی وضاحت کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کی تنقید جو ہے داخلی تنقید ہے، لیکن اس لحاظ سے داخلی نہیں ہے کہ ان کے جو مہمیز ہے وہ یونانی نہیں ہے بلکہ اسلامی ہے. تو اس معنی میں وہ خارجی ہے، کیونکہ فلسفے کا محاکمہ پیش کرتے وقت آپ کی تمام وفاداریاں اسلامی فکر سے منسلک، تو اس لحاظ سے یہ خارجی ہے ان کی، اور آپ اسلامی علمیت کے برتری سے کے بھی غیر متزلزل طور پر قائل ہیں، اس معاملے میں بھی خارجی ہے.
آپ کی محاکماتی تحریروں کا اصل مقصد یونانی فلسفے کی بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، اس کی علمی برتی کے حوالے سے پھیلائے ہوئے غلط العام تصورات کو بےخونی کرنا ہے۔ یہ صحیح ہے۔ تاہم آپ علمی تحقیق کے اس انداز سے بخوبی واقف ہیں کہ کسی بھی تنقید کو مؤثر بنانے کے لیے خود اس کے درون میں کمزوریاں تلاش کی جاتی ہیں، تو اس لحاظ سے وہ اندرونی تنقید ہے۔ جس فکر کو تنقید کا ہدف بنایا جائے اس سے مکمل واقفیت و آگاہی حاصل کی جائے، وگرنہ بھرپور و جامع تنقید ممکن نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اسے آگاہی حاصل کی جائے، کیونکہ آگاہی آپ حاصل کر لیں تب بھی آپ تنقید جو ہے وہ خارجی بنیادوں پر کر سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ مطلب مستشرقین جو ہے اسلام سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ جو تنقید اسلام پر کرتے ہیں زیادہ تر وہ اس بنیاد پہ نہیں کرتے کہ وہ اسلامی بنیاد پر یا بلکہ وہ مغربی تہذیبوں کی برتری کو مان کر اس پر تنقید کرتے ہیں، اور اس تنقید کا اثر اس لیے ہوتا ہے کہ مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، اور ہمارے ہاں بھی کسی نہ کسی حد تک جو ہے ہم بھی اس کو اگر بظاہراً اور خود آگاہانہ طور پہ نہ مانے تو اندر سے پھر بھی مانتے ہیں۔ لیکن غزالی نے داخلی تنقید ان معنوں میں کی کہ یونانی تہذیب کے اندر اسی کے اصولوں کو مان کر یہ ثابت کیا کہ تمہاری جو قضایا ہیں، نہ سارے نہیں، جو قضایا ہیں وہ اندرونی تضادات کا شکار ہیں۔ تاہم آپ علمی تحقیق کے اس انداز سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ کسی بھی تنقید کو مؤثر بنانے کے لیے خود اس کے درون میں بھی کمزوریاں تلاش کی جاتی ہیں، اور جس فکر کو تنقید کا ہدف بنایا جائے اس سے مکمل واقفیت و آگاہی حاصل کی جائے، وگرنہ پھر بھرپور و جامع تنقید ممکن نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ ایک شخص کسی بھی علم پر تنقید کا کوئی حق نہیں رکھتا جب تک وہ نصیب یہ کہ ان علوم کا اس قدر ماہر نہ ہو جائے کہ جس طرح خود اس علم کے ماہرین اسے گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ ان گوشوں پر بھی نگاہ ڈالنے کی اہلیت رکھتا ہو جو ان ماہرین کی نظروں سے اوجھل رہے ہیں۔ اس وقت اس کی تنقید کو اس علم کے حوالے سے اہمیت دی جائے گی۔ تو اس لیے امام غزالی نے پہلے فلسفہ سیکھا اور پھر فلسفے پہ کتابیں لکھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کو فلسفہ آتا ہے۔ مقاصد الفلاسفہ لکھی اور منطق پر کتابیں لکھی۔ اس کے بعد لکھی تحافت الفلاسفہ، اور تحافت الفلاسفہ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو یونانی علوم، یونانی مابعد طبیعت، جیسا کہ وہ مسلمان فلسفیوں یعنی فارابی اور ابن سینا نے اس کی تشریح کی تھی، اس کا علم نہیں، تو اس لحاظ سے وہ اس کے اندر جاتے ہیں۔ تو یہ تنقید جو ہے یہ داخلی ہے، مہمیز خارجی ہے، مقاصد خارجی ہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ کیونکہ وہ اسلام کی حقانیت کے قائل ہیں اور یونانی تہذیب کو غلط سمجھتے ہیں، اور لیکن یہ خارجی مہمیز، لیکن وہ صرف اسلام کی بنیاد پر اس پہ تنقید نہیں کرتے، کیونکہ اس کا اثر ان لوگوں پر نہیں ہوگا جو یونانی کے زیر اثر ہیں یا یونانی تہذیب اور یا مابعدی اور طبیعت کے علماء ہیں، تو اس لیے وہ اندر جاتے ہیں اس کو اندر سے جو ہے اس کی تنقید کرتے ہیں۔ تو جب وہ تحافہ لکھتے ہیں تو ایک مسلمان عالم کی حیثیت سے، حالانکہ آئے اس کے اندر اسی لیے، لیکن وہ جب لکھ رہے ہیں تو وہ ایک مسلمان عالم کے ذریعے سے کی حیثیت سے ایز سچ نہیں لکھ رہے، بلکہ وہ ایک مابعد الطبیعت میٹافزیشین کی حیثیت سے لکھ رہے ہیں اور ایک لاجیشین کی حیثیت سے لکھ رہے ہیں، اور جو ان کے آرگیومنٹس ہیں، دلائل ہیں، وہ سارے لاجیکل آرگیومنٹس ہیں، سارے میٹافزیکل آرگیومنٹ ہیں، مابعد الطبیعتی آرگیومنٹس۔ تو اس پہ یہاں جو ہے ہم رکتے ہیں، پھر یہیں سے شروع کریں گے۔ تو یہ تنقید بڑا اہم موضوع ہے، اس پہ کافی نشستیں انشاءاللہ ہوں گی، یہ کافی پیچیدہ بحث ہے ادھر۔